السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہتے ہیں کہ کسی گاؤں میں ایک خوشحال شخص رہتا تھا۔ اس کا ایک اکلوتا بیٹا تھا۔ ماں کے بے جا لاڈ پیار میں بگڑا ہوا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہونے لگا، یہاں تک کہ جوان ہو گیا، لیکن نہ کوئی ہنر اور نہ ہی کسی کام کا تجربہ۔ اسے ایک ہی کام آتا تھا اور وہ تھا باپ سے چھپ کر ماں کے دیے ہوئے پیسوں سے کھیل کود اور مستیاں کرنا اور سڑکوں چوراہوں پر وقت گزارنا۔ ایک دن صبح کے وقت باپ نے اسے آواز دے کر اپنے پاس بلایا اور کہا، بیٹا اب تم بڑے ہو گئے ہو اور خیر سے جوان بھی ہو، آج سے اپنی ذات پر بھروسہ کرنا سیکھو، اپنے پسینے کو بہا کر کمائی کرو اور زندگی گزارنے کا ڈھنگ بھی سیکھو۔ بیٹے کو باپ کی یہ بات کچھ ناگوار سی گزری۔ تقریباً احتجاج بھرے انداز میں اس نے اپنے باپ سے کہا، مجھے تو کوئی کام ہی نہیں آتا۔ باپ نے کہا، کوئی بات نہیں، اب سیکھ لو، تم آج ہی شہر روانہ ہو جاؤ اور یاد رکھو جب تک میرے لیے ایک سونے کی اشرفی نہ کما لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا یہ بات مان گیا۔ گھر سے جانے کے لیے دروازے کی طرف بڑھ رہا تھا کہ اس کی ماں، جو یہ سب گفتگو چھپ کر سن چکی تھی، بیٹے کے سامنے آ گئی۔ مٹھی میں چھپائی ہوئی اشرفی بیٹے کو دیتے ہوئے بولی کہ شہر چلے جاؤ، رات گئے لوٹ کر یہ اشرفی باپ کو لا کر دینا اور کہنا میں یہ اشرفی شہر سے کما کر آیا ہوں۔ اور یہ سن کر بیٹا خوشی خوشی گھر سے روانہ ہو گیا۔ شام گئے لوٹ کر بیٹے نے ویسے ہی کیا جس طرح اس کی ماں نے اسے سمجھایا تھا۔ سیدھا باپ کے پاس جا کر بولا، ابا جان یہ لیجئے سونے کی اشرفی، میں نے سارا دن بہت جان لڑا کر کام کیا اور بہت ہی مشکل سے یہ اشرفی کما کر آپ کے پاس لایا ہوں۔ باپ نے اشرفی کو لے کر کافی غور سے دیکھا، پھر آتش دان میں جلتی آگ میں جھونکتے ہوئے بیٹے سے کہا، نہیں برخوردار، اشرفی تمہاری محنت کی کمائی کی نہیں ہے، تم کل سے دوبارہ کام پر جاؤ اور دیکھ لینا جب تک ایک اشرفی کما نہ لینا، لوٹ کر واپس نہ آنا۔ بیٹا خاموشی سے باپ کی اس حرکت کو دیکھتا رہا، نہ کوئی احتجاج اور نہ کوئی رد عمل۔ دوسرے دن شہر کو جانے کے لیے گھر سے باہر نکلتے ہوئے دروازے پر ماں کو پھر منتظر پایا۔ ماں نے اس کی مٹھی پر ایک اور اشرفی رکھتے ہوئے کہا، بیٹا اس بار جلدی واپس نہ آنا، شہر میں 2 یا 3 دن رہ کے آنا اور پھر لوٹ کر باپ کو یہ اشرفی دینا۔ بیٹے نے شہر جا کر ماں کے کہے پر عمل کیا اور چند دن بعد گھر واپس آ کر سیدھا باپ کے پاس گیا اور اشرفی باپ کو تھماتے ہوئے کہا کہ اے والد محترم، یہ لیجئے سونے کی اشرفی، اسے کمانے کے لیے مجھے بہت کٹھن محنت کرنا پڑی ہے۔ باپ نے پھر اشرفی لے کر اسے کافی دیر تک غور سے دیکھا اور دوبارہ یہ کہتے ہوئے آگ میں پھینک دی کہ بیٹا یہ وہ اشرفی نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ باپ نے کہا، بیٹا کل تم دوبارہ کام پر جاؤ گے اور تب تک نہ لوٹنا جب تک تم اشرفی نہ کما لو۔ اس بار بھی اپنے باپ کی اس حرکت پر بیٹا بغیر کوئی ایک لفظ بولے خاموش رہا۔ تیسری مرتبہ یہ نوجوان اپنی ماں کے جاگنے سے پہلے ہی شہر کی طرف روانہ ہو گیا اور وہاں 1 مہینہ رہا اور اس بار 1 مہینے کے بعد حقیقی معنوں میں محنت و مشقت سے کما کر اشرفی کو نہایت حفاظت سے مٹھی میں دبائے مسکراتے ہوئے باپ کے پاس حاضر ہوا۔ اشرفی باپ کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا کہ اے والد محترم، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ اس بار یہ اشرفی میرے پسینے کی کمائی ہے، یقین کیجئے اسے کمانے کے لیے مجھے بہت محنت کرنا پڑی ہے۔ سونے کی اشرفی کو ہاتھ میں لے کر باپ کافی غور سے دیکھتا رہا، اس سے پہلے کہ اس کا باپ اشرفی کو آگ میں ڈالنے کے لیے ہاتھ بڑھاتا۔ نوجوان نے آگے بڑھ کر باپ کا ہاتھ تھام لیا اور کہا کہ اب جان، میں نے اتنی محنت کر کے اس اشرفی کو کمایا ہے اور آپ اسے آگ میں ڈالنے لگے ہیں۔ اس بار باپ ہنس دیا
और बढ़कर बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा अब बने हो तुम जवान, बेशक ये अशरफी तेरी मेहनत और पसीने की कमाई है, क्योंकि इसे ज़ाया होना तुझसे नहीं देखा गया, जबकि इससे पहले मैंने 2 बार अशरफियाँ आग में फेंक दी थीं, मगर तुझे कोई अफसोस नहीं हुआ था, क्योंकि वो तेरी मेहनत की कमाई नहीं थी। नाज़रीन, बात भी तो यही सच है कि बग़ैर मेहनत और मुशक्क़त से चाहे आपको दौलत का पहाड़ ही क्यों ना मिल जाए, ना तो वो ज़्यादा देर तक टिक कर रह सकता है और ना ही उसके जाने का आपको दुख होगा, लेकिन अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से हासिल होने वाली एक एक पाई भी अपनी कीमत का एहसास दिलाती है। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अल्लाह।